السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ محمد بن حسین بغدادی حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور ایک بار آپ مکہ شریف کے بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ایک کنیز کو ایک باندی کو فروخت کر رہا ہے، اور وہ بوڑھا پکار رہا تھا کہ میں اس کے عیبوں سے بری ہوں، کوئی 20 دینار سے زیادہ اگر دے تو اسے لے سکتا ہے، خرید سکتا ہے۔ باندی دبلی پتلی اور کمزور تھی، چہرہ زردی مائل تھا، مگر اس کے چہرے میں ایک خاص روشنی موجود تھی۔ حضرت شیخ محمد اس بوڑھے کے پاس گئے اور کہا کہ بزرگوار، باندی کی قیمت تو معلوم ہو گئی، یہ اور بتائیں کہ اس میں کیا عیب ہے؟ اس پر بوڑھے نے کہا کہ یہ پاگل ہے، اداس رہتی ہے، رات بھر بیدار رہتی ہے، یعنی رات کو سوتی نہیں، پورا دن بغیر کھائے پیے گزارتی ہے، تنہائی پسند ہے۔ شیخ محمد بن حسین نے بوڑھے کی یہ باتیں سنیں اور پھر باندی کو خرید لیا۔ اس کے بعد اپنی قیام گاہ پر پہنچ کر باندی سر برگریبان رہی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سر بلند کیا اور اس باندی نے حضرت محمد بن حسین سے پوچھا کہ اے میرے مجازی آقا، رب تعالی آپ پر رحم فرمائے، آپ کہاں کے باشندے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت شیخ محمد بن حسین نے فرمایا کہ میں عراق کا رہنے والا ہوں۔ اس پر باندی نے کہا کہ عراق میں کس شہر کے، کوفہ کے یا بصرہ کے؟ حضرت شیخ محمد نے کہا کہ نہ میں کوفہ کا رہنے والا ہوں نہ بصرہ کا۔ اس پر باندی نے کہا کہ پھر تو آپ ضرور مدینۃ السلام یعنی بغداد شریف کے رہنے والے ہوں گے۔ حضرت شیخ محمد نے کہا کہ ہاں، یہ صحیح ہے کہ میں بغداد شریف کا رہنے والا ہوں۔ باندی نے کہا کہ کیا خوب، وہ شہر تو عابدوں اور زاہدوں کا شہر ہے۔ شیخ محمد اپنے دل میں ہی تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ حجروں کی رہنے والی، مکان کے اندر رہنے والی مردان خدا کے احوال سے کس طرح واقف ہے؟ اور پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم بغداد کے بزرگوں میں سے کس کس کو جانتی ہو؟ اس پر اس باندی نے کہا، اس کنیز نے کہا کہ میں حضرت مالک بن دینار، حضرت بشر حافی، حضرت صالح مزنی، حضرت ابو حاتم سبحستانی، حضرت معروف کرخی، حضرت محمد بن حسین بغدادی، رابعہ عدویہ، شعوانہ، میمونہ، ان تمام عباد و زہاد کو میں جانتی ہوں۔ حضرت شیخ محمد نے کہا کہ تم انہیں کہاں سے پہچانتی ہو، کس طرح سے پہچانتی ہو؟ باندی نے کہا کہ اے جوان صالح، بھلا انہیں میں کیوں نہ پہچانوں، وہ لوگ تو دلوں کے معالج اور محبان حق کے رہنما ہیں۔ شیخ محمد نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں ہی محمد بن حسین بغدادی ہوں؟ باندی نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، میں نے رب تعالی سے دعا مانگی تھی کہ محمد بن حسین سے میری ملاقات کرا دے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بتائیے آپ کی وہ دلسوز آواز کیا ہوئی جس سے اہل ارادت کے قلوب میں زندگی پیدا ہوتی تھی اور سننے والوں کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھیں؟ شیخ محمد بن حسین نے کہا کہ میری وہ آواز اپنے حال پر ہے، یعنی اب بھی ویسی ہی ہے۔ باندی نے کہا کہ آپ کو رب ذوالجلال کی قسم مجھے کلام اللہ کی کچھ آیتیں سنائیے۔ حضرت شیخ محمد فرماتے ہیں کہ میں نے تلاوت سے قبل تسمیہ پڑھی، یعنی بسم اللہ شریف پڑھی، جسے سنتے ہی اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آئی۔ اس کے بعد باندی نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، یہ تو اس کا نام ہے، اس وقت میرا کیا حال ہوگا جب میں اس کا عرفان پاؤں، جنت میں اس کا دیدار کروں۔ اے ابو عبداللہ، رب تعالی آپ پر رحم فرمائے اور پڑھیے۔ حضرت شیخ محمد نے پھر تلاوت شروع کی اور آیت مبارکہ پڑھی، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ یعنی کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے گناہ کیے کہ ہم انہیں کر دیں گے ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، کہ ان سب کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ باندی نے کہا اے ابو عبداللہ، ہم نے نہ کسی بت کی پرستش کی، نہ ہی کسی اور کو معبود قبول کیا، اور پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ شیخ محمد نے پھر تلاوت شروع کی اور آپ نے پڑھا، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ
بئس الشراب وساءت مرتفقا، یعنی ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کی ہے جس کے شعلوں کی چہار دیواری ہر طرف سے انہیں گھیر لے گی، اور اگر پیاس کی وجہ سے وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے ہوگی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، ان کے منہ بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا ہے اور دوزخ کیا ہی بری آرام گاہ ہے۔ اس کے بعد باندی نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، آپ نے اپنے آپ کو یاس کا پابند کر لیا ہے، امید کے درمیان رکھیے اور کچھ پڑھیے۔ رحمکم اللہ۔ شیخ محمد نے پھر پڑھا، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، یعنی بہت سے چہرے اس دن چمکتے ہوں گے مسکراتے ہوئے حشاش بشاش۔ اور پڑھا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کتنے منہ اس دن تر و تازہ اپنے رب کے دیدار میں مصروف ہوں گے۔ باندی نے کہا کہ جس روز وہ اپنے دوستوں کے لیے ظاہر ہوگا مجھے اس کے ملنے کا کس قدر شوق ہوگا۔ اور پڑھیے، رب تعالی آپ پر رحم کرے۔ شیخ محمد نے پھر پڑھا، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون، یعنی خدمت کے لیے آتے جاتے رہیں گے ان کے پاس ہمیشہ رہنے والے بہشتی لڑکے، گلاس اور آفتابے اور چشمے سے بہتی ہوئی شراب کے لبریز جام لے کر، جس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ان کی عقل میں فطور آئے، اور ان کے پسندیدہ لذیذ پھل اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے، اور گوری کشادہ چشم بیویاں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یہ ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ باندی نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، میرا خیال ہے کہ آپ نے حور کو پیغام تو دیا ہے، مگر کیا مہر کے لیے کچھ خرچ بھی کیا ہے؟ حضرت شیخ محمد نے کہا کہ میں تو مفلس ہوں، بتا میں کیا کروں؟ اس پر باندی نے کہا کہ نمازوں سے شب بیداری کیجیے، یعنی شب کو رات کو جاگ کر نمازیں ادا کیجیے، ہمیشہ روزہ رکھیے اور فقراء و مساکین سے محبت رکھیے۔ اتنا کہتے کہتے باندی بے ہوش ہو گئی۔ شیخ محمد نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے تو ہوش میں آئی۔ اس کے بعد مناجات کرنے لگی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگی، اور اس کے بعد التجا کرتے کرتے خاموش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ شیخ محمد نے دیکھا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ شیخ کو اس کے مرنے کا بڑا غم ہوا۔ نڈھال حالت میں کفن وغیرہ خریدنے کی نیت سے بازار گئے۔ بازار سے واپس ہوئے تو اسے کفن میں ملبوس خوشبو سے آراستہ پایا۔ خود بخود اللہ رب العزت نے اس کے کفن اور غسل کا انتظام فرما دیا۔ اس کے علاوہ اس پر سبز رنگ کے 2 جنتی حلے پڑے ہیں، اور کفن پر 2 نورانی سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطر میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری سطر میں لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ شیخ محمد اس کے کفن دفن سے فارغ ہو کر اداس اور غمگین اپنے حجرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے حجرے میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد آپ سو گئے تو اسے خواب میں دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جنت میں لعل و جواہر کے تاج پہنے، بہشتی لباس زیب تن کیے، پاؤں میں سرخ یاقوت کی جوتیاں ڈالے، آفتاب و ماہتاب سے زیادہ روشن اور تابندہ رخسار کے ساتھ محو خرام ہے۔ حضرت شیخ محمد نے پوچھا کہ اے کنیز، تجھے یہ عظیم مقام کیسے ملا؟ کنیز نے کہا کہ فقراء اور مساکین کی محبت، استغفار کی کثرت اور مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز دور کرنے کے باعث اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔